أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا
كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں
ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، تک کہ بولیں نکیرن حاکم مجھے، تک کہ بولیں نکیرن حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی گئی ہے اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ غریب، مسکین اور ایسے لوگ جو ہماری زکوٰۃ کے حقیقی معنوں میں حقدار ہیں، ہمارے صاحب نصاب ہونے کا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کے ہاتھ سے مال نکل کر ایسے طبقے کے پاس جا رہا ہوتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اس میں نہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ ایک اہم فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی قاری محمد ساجد خان صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی۔ اس کے علاوہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی سید سفیر حسین شاہ بخاری صاحب نے، جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی بیان کی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا مقرر کیا گیا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں یا تینوں ایک ہی چیز ہے، اور تینوں کے لیے کیا کرائیٹیریا سیٹ کیا گیا، اور تینوں کی فرضیت کے لیے کیا چیز لازم ہونا ضروری ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب، مشہور عالم دین ہیں، ان سے زکوٰۃ کے صاحب نصاب اور زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ماہ رمضان کی آج ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ہے، کہ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں، اور زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرتا صاحب نصاب آدمی تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس وقت تو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم سوچیں کہ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی۔ بنیادی طور پر اسلام صرف امیروں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام زیادہ تر غریبوں کا خیال کرنے والا مذہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکثر غریب صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو مشرکین کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ان غریبوں کے ساتھ ہم برابر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ ان کو ہٹائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی، عبس و تولی والی صورت، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان زیادہ ہے تو آپ غریبوں کو اپنے پاس سے دور نہ کریں۔ تو غریبوں کو اسلام جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اس بنیادی تمہید کے بعد آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی تو دولت صرف امیروں کے پاس رہتی اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا رہتا اور اس کی زندگی مشکل ہو جاتی۔ تو دولت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور کسی کو غریب رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ رکھتا ہے، اور امیر بناتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے پاس دولت ہے اس میں میرا اپنا کمال ہے، یہ اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے اسے زیادہ دی ہے، اور کسی کو اگر تھوڑی دی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت کی تقسیم اس انداز میں کی ہے کہ کسی کو غریب رکھا ہے اور کسی کو امیر رکھا ہے، لیکن امیر کو یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے مال میں سے اپنے غریب بھائی کا حصہ بھی نکالے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کی جو اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ تاکہ دولت معاشرے کے اندر پھرتی رہے اور صرف امیروں کے پاس نہ رہے، تاکہ اغنیاء کے درمیان نہ رہے بلکہ معاشرے کے اندر پھرتی رہے۔ جب معاشرے کے اندر پھرتی رہے گی تو غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ استقامت انہیں آ جائے گی مالی لحاظ سے۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا بنیادی مقصد ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا بنیادی مقصد تو مفتی صاحب آپ نے بڑا احسن طریقے سے بیان کیا۔ دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کو تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر وہ شرائط مکمل ہونے کے باوجود شرائط مکمل ہونے کے باوجود صاحب نصاب آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے دین کے اندر؟ بنیادی طور پر زکوٰۃ فرض مختلف چیزیں ہیں جن کی فرضیت علاد علاد ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ نصاب علاد علاد ہے۔ مثلا سونا اور چاندی ہے تو سونا جو ہے 7.5 تولے ہو اور چاندی 52.5 تولے ہو تو سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر نقدی ہے تو نقدی ان میں سے چونکہ اقرب نصاب چاندی کا بنتا ہے تو چاندی کے نصاب کے برابر اگر اس کے پاس نقدی ہو 52.5 تولے چاندی کے برابر تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں۔ اچھا، اس میں 2-3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو مال ہے اس کا مالک ہونا چاہیے، اور دوسرا اس مال کے اوپر سال کا عرصہ گزر جائے تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر سال سے پہلے وہ مال خرچ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں۔ ہاں، درمیان سال اگر مال کم زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، سال کے شروع میں بھی وہ مالک کے نصاب تھا، سال کے آخر میں بھی مالک کے نصاب ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو تصور ہے غلط ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم دیں گے، تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق رمضان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، وہ تو سال کا ہے۔ مطلب ہے کہ ایک بندے نے مثلا ربیع الاول کے مہینے میں وہ مالک نصاب بنا اور اگلے ربیع الاول تک وہ مالک نصاب تھا تو ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ آپ یاد رکھیں۔ ہاں، رمضان میں لوگ اس نیت سے دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں زیادہ اجر ملتا ہے تو اس نقطہ نگاہ سے لوگ دے دیتے ہیں، لیکن تعلق اس کا رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی فصل ہے یا پھل ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو عرف کے اندر عشر کہا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا، اور اس میں یہ بھی تعداد نہیں ہے کہ وہ کتنی ہونی چاہیے۔ مثلا اگر آپ کی گندم ہوئی ہے تو 10 سیر گندم ہوئی ہے تو 10 سیر میں سے آپ کو 1 سیر دینا پڑے گی۔ اگر آپ کے سیب 10 دانے ہوئے ہیں تو ان میں سے 1 دانہ دینا پڑے گا۔ آپ کے اگر ٹماٹر 5 کلو ہوئے ہیں تو آپ کو ½ کلو دینے پڑیں گے۔ تو 10واں حصہ فصل میں سے آپ کو دینا ہوتا ہے، اور اس پر سال کی شرط نہیں ہوتی، وہ جب بھی تیار ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود، آپ نے چونکہ یہ بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے،
اور اس کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال جمع کرتے ہیں تو قیامت والے دن وہ سونا اور چاندی اور وہ روپے جو ہے وہ آگ کے اندر گرم کیے جائیں گے اور ان سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ مال گنجا سانپ بن کر قیامت والے دن آئے گا اور اس کے جبڑوں کو دونوں سے پکڑ کر اسے کھائے گا اور اسے کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو یہ انسان کے لیے وبال جان ہے، اور جب تک مال میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے گویا کہ مال ناپاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکی ہے، تو یہ جب انسان نکال لیتا ہے تو باقی مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ نہیں نکالی تو گویا کہ سارا مال اس کا ناپاک ہے۔ مفتی صاحب اس سب میں لوگ کہیں نہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہمارے پچھلی ٹرانسمیشنز کے اندر بھی ہم نے بات کی کہ لوگوں نے تھوڑی سی الٹریشن کر لی ہے دین کے اندر بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنی آسانی کے لیے جو چیز دیکھتے ہیں وہ اس میں امینڈمنٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ جب نصاب کی بات آ گئی اور یہاں پہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ واجب سے مراد واجب کا تو مفتی صاحب ایک تو واجب چیز کے اوپر اور فرض چیز کی کلیریفیکیشن تھوڑی سی کر دیں کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، آیا یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں میں سے زیادہ سخت والا عمل واجب ہے یا فرض ہے۔ دوسرا، جب ایک بندے کو معلوم ہو گیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے ایک الٹریشن کرتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، اللہ بخش دے گا۔ اور یہاں پہ مفتی صاحب ایک واقعہ میرے سامنے ایسے بھی آیا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی اور ان کو ان کی والدہ کی جانب سے کہا گیا کہ بیٹے تمہارے اوپر فرض ہے، تو انہوں نے کہا میں اللہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اتنے مسلمان ہیں اور ساروں میں مجھے ہی دیکھ رہا ہے اور میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، وہ دیکھو جی فلانے کے پاس اتنا ہے، فلانے کے پاس اتنا ہے، فلانے کے پاس اتنا ہے، یعنی وہ کسی بھی صورت میں اپنے اوپر اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو شرع ہمیں اس معاملے میں، دین ہمیں اس معاملے میں کس طرح کی تلقین کرتا ہے اس کے اوپر تھوڑا بتا دیں، اور سب سے پہلے ہمیں بتا دیں کہ فرض اور واجب ان دونوں میں کے اندر کیا فرق ہے۔ فرض اور واجب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ہیں۔ فرض وہ ہوتا ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو جس میں شبہ ہوتا ہے اس دلیل کے اندر۔ یہ ان دونوں کی تعریف ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو فرض کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور جو واجب کا منکر ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرض بھی لازمی ادا کرنا پڑتا ہے اور واجب بھی لازمی ادا کرنا پڑتا ہے۔ فرض جو نہیں ادا کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا اور واجب جو ادا نہیں کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ دونوں اصطلاحات آپ جو پوچھیں ان کی تعریف اور ان کا حکم یہ ہے۔ اب یہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ واجب ہے، یہاں واجب بمانے اس واجب کے نہیں ہے، یہاں واجب بمانے لازم کے ہے، یعنی زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، یہ واجب بمانے لازم ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں جو واجب کہا گیا یہ معنی فرض کے معنی کے اندر ہے کہ لازم ہے، یعنی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ وہ والا واجب نہیں ہے جو عرف کے اندر ہمارے ہاں اصطلاحی واجب ہوتا ہے، وہ والا واجب نہیں ہے، یہ لازمی اور فرض کے معنی کے اندر ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب دونوں کے اندر سختی کس پہ ہے، واجب پہ ہے یا فرض پہ؟ فرض پہ بہت سختی ہے۔ فرض کی دلیل قطعی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کی زیادہ اور واجب جو ہے جی گناہگار تو دونوں ہیں، دونوں اگر جو بھی چھوڑے گا وہ گناہ گار یعنی زیادہ گناہ واجب فرض کا کا ہے۔ ہے۔ تو فرض ہو گئی زکوٰۃ، فرض ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا کہ وہ آگے پیچھے والے محلے والوں اور باقی لوگوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں جی کہ فلانے کے پاس مال ہے، فلانے کے پاس، اپنی طرف آنے یا اپنے آپ کو اون کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ایسا جو مال انہوں نے رکھا ہوتا ہے، آپ نے تو پہلے بڑا سخت بتا دیا کہ ایک گنجا سانپ بن جاتا ہے اور یہ دونوں جبڑوں کو چیر دیتا ہے کہ یہ میں اور بتاتا ہے کہ میں وہی مال ہوں جس کو دنیا میں تم جوڑتے رہے ہو۔ دنیا تو مفتی صاحب فانی ہے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں لالچ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی نظر مزید آپ سے روشنی دلواؤں گا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے جانیں گے کہ دنیا کے اندر چونکہ انسان ہے، انسان دنیا کے اندر لالچ کے اندر آ جاتا ہے اور اس لالچ میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے فرض کو، وہ معاملات اور وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا خدا بندے تعالیٰ کی طرف سے،
ان کو بھول جاتا ہے. اس بارے میں کیا وعید ہے؟ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, اور بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے اس پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈلوائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جان بوجھ کر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید روشنی ڈال دیجیے گا ناظرین کے لیے, تاکہ ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور وہ کہیں نہ کہیں اگر اس پہ کوئی کوتاہی برت رہی ہے تو وہ اس کے لیے محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے جو پچھلا سوال آپ نے کیا تھا اس میں تھوڑی سی جواب دینے میں کچھ کمی رہ گئی تھی. آپ نے یہ کہا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے ہی دیکھ رہا ہے؟ ہاں. تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے عملاً کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. یعنی اتنی دنیا ہے اور ان میں سے اللہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ تو اوروں کو دیکھے, کس کس کو دیکھے گا؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہ کلمہ کفر ہے. یہ کلمہ کفر ہے اس طرح کہنا کہ گویا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. اس کے سوال کا یہ جواب ہے. تو باقی اور لوگوں کے پاس ہے, وہ تو جن کے پاس ہے وہ اپنے مال کا خود جواب دیں گے. آپ اپنے عمل کے جواب دیں, میں اپنے عمل کا جواب دوں. دوسرا بندہ اگر نہیں دیتا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا آپ اپنے مکلف ہیں, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا وہ خود جواب دہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ نہیں دیتے تو آپ مجرم ہیں. دوسرا نہیں دیتا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نہیں دیتا تو لہٰذا میں بھی نہیں دوں گا, یہ کوئی بات نہیں ہے. مفتی صاحب, باقی آپ کی اگلی بات پر بڑھنے سے پہلے اس کے لیے یہ بھی چیز اس کو سوچنی چاہیے کہ اتنی عرب ہا دنیا میں سے جب انسان تخلیق کیا گیا, صرف پاکستان یا پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان اور باقی قومیں تو نہیں, پوری دنیا ہے. اللہ نے تو پوری دنیا کو تخلیق کیا. تو جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو, زمین و آسمان کو, عرش فرش کو بنا سکتا ہے, دن رات کو بنا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, تو انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ نے تو کہیں بھی نہیں, اور کہیں پہ بھی یہ تو موجود نہیں ہے کہ صرف مسلمان اور انسان پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو باقی سب کو بھی تخلیق کی ہے. تو جب باقی سب کی تخلیق ممکن ہے تو نظر رکھنا تو یہ تو اللہ تو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. مفتی صاحب تھوڑا سا مزید بتائیے گا کہ نصاب واجب ہو گیا, نصاب بھی موجود ہے, پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر مالک نصاب ہے اور مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ سخت ترین گناہ گار ہوگا. اس کا سارا مال ناپاک رہے گا جب تک اس مال سے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا, اور یہ مال جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا قیامت والے دن. تو اس لیے جو میرے بھائی مالک نصاب ہیں وہ ضرور اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اور خاص طور پر جس چیز میں ہمارے معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی وہ عشر وغیرہ ہے, پھلوں کا عشر, سبزیوں کا عشر, اس میں سے بالکل ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جاتی اور اس کو زکوٰۃ سمجھ نہیں دی جاتی. اس میں بھی جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس کو بھی ضرور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک تو تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. آپ نے روشنی ڈالی کہ صاحب نصاب کے لیے یہ کرائٹیریا سیٹ کیا گیا, چاندی اور سونا اور باقی. اب جو موجودہ دور چل رہا ہے اس کے اندر تو اور بھی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جدت آنے سے باقی چیزیں میں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. جیسے کہ انسان ہے وہ کوئی نوکری کر رہا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے, ایک گاڑی ہے یا ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں. جیسے بات آ جاتی ہے ٹیلی فون کی, تو آج کل موبائل بھی تو 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کا ایک فون ہے.
تو نصاب تو کہیں نہ کہیں اگر ان ساری چیزوں کو سم اپ کیا جائے، جوڑا جائے، تو نصاب کی رقم سے بھی شاید وہ زیادہ بن جاتا ہے، لیکن انسان اپنی دنیاوی امور کے اندر اس قدر مگن ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں نہ کہیں کوتاہی اور غلطی برت رہا ہے اور وہ گناہ گار، اللہ کا مجرم ٹھہرا جا رہا ہے۔ تو جب موجودہ حالات کے اندر ایک انسان کے پاس ایک سے زیادہ گاڑی ہے اور اس کی سالانہ آنے والی آمدن ملازم پیشہ بندے کے لیے اگر ایک بندہ مہینے کا 50,000 کما رہا ہے مفتی صاحب، تو وہ سال کا اینول 5 لاکھ روپیہ کماتا ہے، اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس کے پاس جوڑا گیا اس کا نصاب، اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ چاندی اور سونا یہ تو ہوتی تھی پرانے وقتوں کی باتیں کہ اس کے لیے ایک نصاب کا کرائٹیریا سیٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب دور میں جدت آتی ہے تو انسان اس میں اسی حساب سے چیزوں کو ایڈ آن کر لے۔ اب ایک انسان کے پاس مال کافی زیادہ ہے، اکاؤنٹ میں بینک بیلنس اس کے 2 لاکھ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اگر گھر دیکھا جائے تو ایک سے زیادہ گھر ہوں گے، گاڑیاں ایک سے زیادہ ہوں گی، موبائل فون جیسے میں نے بات کی 5-5 8-8 لاکھ کا فون ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس کی پوری رقم یا پوری جو انکم ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کی ویلیو لگے گی، یا وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں غریب آدمی ہوں، بس یہ تو ہے جو جائیداد ہے اسی میں سے میرا حصہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے آپ نے کیا ہے۔ بنیادی طور پر وہ چیزیں جو انسان کے زیر استعمال ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ رہائش کا گھر، ٹھیک ہے، اس کی گاڑیاں، اس کے موبائل، اس کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان جو استعمال کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، خواہ وہ کتنی قیمتی ہی کیوں نہ ہوں۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو فالتو ہوں، زائد ہوں، یا جو تجارت کے لیے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر کوئی بندے نے موبائل خریدی ہوئے تجارت کے لیے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ گاڑیاں اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر ویسے رینٹ وغیرہ کے اوپر مکان ہے یا گاڑیاں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کی جو آمدن ہے اس آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو استعمال کی چیزیں ہوں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو زیر استعمال ہیں۔ وہ چیزیں جو کہ تجارت کے لیے ہوں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر جو نقطہ ہے زکوٰۃ کا وہ اس مال میں ہوتی ہے جس میں بڑھوتی ہوتی ہے، جس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اب سونا چاندی جو ہے ان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح تجارت کا مال جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان نفع کماتا ہے، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زمین کے اندر سے جو فصل نکلتی ہے وہ بھی فالتو اس کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ وہ اب استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑھتی نہیں ہیں، ان کی ویلیو روز بروز کم ہوتی جاتی ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور ویسے اس کی ضرورت کی ہیں تو اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج ایک سوال جب میں ٹرانسمیشن کے لیے سیٹ کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ایک جاننے والوں نے میرے سے ایک سوال مجھے کہا کہ یہ اس سوال کے اوپر ذرا مفتی صاحب سے رہنمائی لے دینا ہمیں، تاکہ ہماری اصطلاح ہو جائے کہ ان کے پاس سونا وافر مقدار کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اس سونے کو یوٹیلائز کیا ہوا ہے، کہیں رکھوا کر، کہیں رہن رکھوا کر، گروی رکھوا کر، اس کے اوپر رقم لے کر وہ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو چونکہ وہ سونا وافر مقدار میں تھا لیکن ساتھ قرض بھی آ گیا، وہ قرض دار بھی ہو گئے، تو اس صورت میں ان کا کیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس صورت کے اندر اگر انہوں نے کسی کے پاس رکھا ہے وہ ان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو اس کے قبضے کے اندر، وہ چونکہ قبضے میں نہیں ہے اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مقروض بھی ہیں، اتنا انہوں نے پیسہ بھی قرض بھی لیا ہوا ہے، تو قرض سے جو چیز منہا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو قرض سے پورا ہو، مثلا میرے پاس جو ہے 1 لاکھ روپیہ ہے اور میرے اوپر جناب والا 50,000 روپیہ قرض ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ پھر اس 50,000 کی ہوگی جو کہ قرض کے علاوہ ہے، تو باقی جو 50 قرض کے برابر ہے وہ منہا ہو جائے گا اس میں سے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس سے پہلے، اس سوال سے پہلے ایک سوال تھا اور اس کے اوپر آپ نے بڑے احسن طریقے سے روشنی ڈالی کہ جو انسان کی ضرورت کی چیزیں اس کی کسٹڈی کے اندر ہیں یا روزمرہ کے استعمال کے اندر ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے یا لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک بندہ ہے، اس کی ضرورت کی اشیاء سے زیادہ اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، جیسے گاڑی ایک ضرورت کی تھی تو 2 گاڑیاں ہیں، گھر ایک ضرورت کا تھا جہاں اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایک اور گھر اس کے پاس فالتو موجود ہے، رینٹ پہ لگا ہے یا نہیں لگا لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو جب ضرورت سے زائد اشیاء آ جاتی ہیں تو اس پہ کیا حکم آتا ہے؟ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو زیر استعمال ہیں، یعنی استعمال ہی کے لیے، تجارت کے لیے نہیں ہیں،
مثلا جس طرح آپ نے کہا ایک بندے کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، وہ کبھی ایک میں سفر کرتا ہے، کبھی دوسرے میں کرتا ہے، کبھی ویسے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مکان اگر اس کے فالتو ہیں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ یہی مال اگر تجارت کے لیے ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، اے پیارے حبیبہ فرما دیجئے کہ ضرورت سے فالتو جو ہے وہ خرچ کر لو، اگرچہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے، مستحسن یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے فالتو چیزیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں، یہ بہتر عمل ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال جس کے اوپر ہم کہیں نہ کہیں مکس اپ بھی کر جاتے ہیں اور مکسچر بن جاتا ہے، بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، بریک سے جب واپس آؤں گا تو اس کے اوپر آپ سے سوال پہ روشنی ڈلواؤں گا اور عوام ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ زکوٰۃ، فدیہ، عشر، فطرانہ، یہ 4 چیزوں کے اندر فرق کیا ہے، اور چاروں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی نہ ہونے سے سزا کا مرتکب ہوگا، اللہ کا مجرم بھی ٹھہرے گا بندہ۔ ان چاروں چیزوں کو الگ کر کے آپ سے ہر چیز کے اوپر الگ الگ روشنی دلوائیں گے۔ ناظرین یہاں چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو سوال میں نے مفتی صاحب سے کر دیا، اس کے اوپر ان سے رہنمائی لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ماہ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا اور آپ کا ساتھ ماہ رمضان کی اس افطار ٹرانسمیشن میں پورے 30 دن رہنا ہے، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ٹاپک تھا زکوٰۃ کے اوپر۔ مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے اوپر ہم نے روشنی ڈلوائی، اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے مفتی صاحب سے ایک ایک پہلو کے اوپر کوشش کی کہ ہم لوگ آپ کی ایزی وے میں رہنمائی کر سکیں، اور آپ کی روزمرہ جو چیزیں اور روزمرہ زندگی کے اندر ایسے معاملات اور امور جن کے اوپر آپ کہیں نہ کہیں کوتاہی برتتے ہیں، وہاں پہ آپ غلطی نہ کریں۔ مفتی صاحب سے میں نے بریک پر جانے سے پہلے سوال رکھا تھا مفتی صاحب آپ کے سامنے کہ زکوٰۃ، عشر، فدیہ اور فطرانہ یہ 4 چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ ان چاروں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں۔ چاروں کو الگ الگ تھوڑا بیان کر دیں، چاروں کے بارے میں الگ الگ کہ چاروں کا الگ الگ کیا حکم ہے، اور چاروں میں سے سب سے ضروری کون سا ہے، یا اگر چاروں ضروری ہیں تو چاروں کی ادائیگی کا وقت اور اس کا نصاب کیا ہے؟ اصل میں زکوٰۃ آپ کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، یا آپ کے پاس جانور ہوں، بکریاں ہیں، بھینسیں، گائے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جانوروں کے اوپر جب بندہ مالک نصاب ہوتا ہے تو اس میں سے مخصوص ایسا جو نکالا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ فرض ہے اور لازمی ہے ادا کرنا۔ عشر بھی زکوٰۃ ہی کی قسم ہے، لیکن جو زمین کے اندر سے فصل نکلتی ہے، خواہ وہ فصل ہو، خواہ وہ سبزیاں ہوں، یا خواہ وہ پھل ہوں، ان کی جو مخصوص ایسا نکالا جاتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ زمین جو کہ بارانی ہو، جہاں محنت کیے بغیر انسان فصل حاصل کرتا ہو، اس میں سے 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، اور وہ زمین جہاں پر نہر کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے، یا ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے، یا خرید کر پانی لگایا جاتا ہے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوتا ہے۔ فرق ہے، وہاں عشر 10واں حصہ ہے، اس میں 20واں حصہ جس کو نصف عشر کہا جاتا ہے۔ تو اس کو عشر کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ بھی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، عرف کے اندر یہ تھوڑا سا
فرق ہے اور دونوں لازمی ہے اور دونوں ہر صورت کے اندر ادا کرنی ہے۔ اب رہ گیا فدیہ۔ فدیہ جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا اور اب امید بھی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے گا، ایک، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی اور بغیر نمازیں پڑھے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی نمازوں کے بدلے اس کے ورثاء فی نماز کے بدلے جو رقم دیتے ہیں اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ روزوں کے بدلے یا نمازوں کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر عرض کیا تھا، یہ ایک فطرانے کے برابر رقم ہوتی ہے۔ ایک روزے کے بدلے ایک فطرانے کے برابر رقم ہے، اور نمازیں دن کے اندر جو ہے 6 ہوتی ہیں، 5 نمازیں ہوگی اور 6 وتر ہوگے، تو 6 جو ہے نا فدیے بن جائیں گے ایک دن کے۔ یعنی اگر اس سال 320 روپیہ فطرانہ بنتا ہے تو اس کو آپ 6 سے ضرب دیں گے تو یہ ایک دن کا فدیہ بنے گا نمازوں کا، تو اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے روزے رہتے ہیں یا اس کی نمازیں رہتی ہیں، اب اس کے مرنے کے بعد تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ فدیہ دیں گے تو امید ہے کہ اس کی نمازیں اور روزے معاف ہو جائیں گے، اس کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ فطرانہ، اب آتے ہیں فطرانے کی طرف۔ فطرانے سے مراد یہ ہے کہ عید کی صبح جو مسلمان زندہ ہوں ان پر مخصوص رقم جو فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں 2.25 کلو 2.25 سیر گندم آٹا یا اس کے برابر رقم جو ہے وہ دینی واجب ہوتی ہے۔ اس کو حکم انس کے بنسبت تھوڑا سا کم ہے، وجوب کا ہے، یہ دینی واجب ہوتی ہے، اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فطرانہ، فدیہ ایک الگ چیز، اس کو تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ، ان تینوں میں سے لازم و ملزوم کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کے تو آپ نے بتا دیا کہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، جی، نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑے گا تو سختی ہے، اللہ کی طرف سے پوچھ ہے، معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب آ جاتا ہے عشر۔ عشر بھی لازمی ہے، زکوٰۃ بھی لازمی ہے اور فطرانہ بھی لازمی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ عشر اور زکوٰۃ زیادہ تاکید ہے ان کی، فطرانہ تھوڑا سا کم ہے۔ لیکن فطرانہ چونکہ فرض ہے تو فطرانے کا حکم کیوں فرض آیا؟ نہیں ہے نا، اچھا، فطرانہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے۔ فطرانے کی ادائیگی کا حکم کیوں آیا اور فطرانے کی ادائیگی کے فوائد کیا ہیں؟ فطرانے کی ادائیگی اس لیے ہے کہ ایک تو حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزوں میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی غیبت کر لی، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو فطرانہ ادا کیا جائے تو اس کی وہ کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا صرف امیروں کا مذہب نہیں ہے، اسلام غریبوں کو بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔ اب امیر لوگ تو اپنے کپڑے بنائیں گے عید والے دن، اچھے کھانے تیار کریں گے، مہمان نوازیاں کریں گے، اور غریب کا چولہا ہی نہ جلے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے حکم یہی ہے کہ عید سے پہلے آپ فطرانہ ادا کر لیں تاکہ آپ کی ان خوشیوں کے اندر، عید کی خوشیوں کے اندر غریب لوگ بھی شامل ہو سکیں، تو اس لیے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی عید کی خوشیاں منا سکیں، اس کے اندر شامل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، مفتی صاحب کی طرف اگلا سوال کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ایک انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات اس کا مواخذہ کرنے کے لیے ایک اس کو متبادل رستہ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ انسان نے روزے رکھے، روزوں کے اندر کوتاہی ہوئی تو وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کے لیے اس کا متبادل رستہ بھی بتا دیا کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی، مفتی صاحب نے جس طرح روشنی ڈالی، آپ سے کوئی جھوٹ بول لیا، آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس کی ممانعت تھی، آپ نے روزے میں نہیں کرنا تھا، تو اس کی ادائیگی بھی اس کے مواخذے کا بھی طریقہ کار بتا دیا کہ یہ اس کا مواخذہ ہے، اگر یہ کر لو گے تو میں بخشنے والی ذات ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے اوپر معافی دوں گا۔ مفتی صاحب، فطرانہ ادائیگی ضروری ہے، فطرانہ رمضان کے مہینے میں یا عید سے کوئی ہفتہ ڈیڑھ دو پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی،
فطرانہ پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. عید کے دن بہتر یہ ہے کہ پہلے ادا کر جائیں یا عید کی نماز جانے سے پہلے ادا کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں ہو سکا تو بعد میں کیا جا سکتا اور پوری زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, فطرانے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ زکوٰۃ تو چونکہ صاحب نصاب پہ فرض ہے, گھر کا سربراہ چونکہ معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جو گھر کا سربراہ ہے وہی اس کو ڈیل کرے گا. اگر باقی سارے نابالغ ہیں اور اپنا الگ الگ کام نہیں کر رہے یا ایک ہی گھر کے اندر سارے ایک ہی سربراہ کے انڈر رہ رہے ہیں تو ایک سربراہ نے ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے عشر کا بھی یہی حکم ہے کہ جس بندے نے فصل اگائی ہے, جس بندے نے سبزیاں اگائی ہیں اسی نے ادا کرنا ہے. فطرانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اسی کی طرح زکوٰۃ اور فدیے کی معذرت کے ساتھ زکوٰۃ اور عشر کی طرح سربراہ ہی ادا کرے گا, یا جو سبزیاں اگا رہا ہے یا جو عشر کے معاملات دیکھ رہا ہے وہی ادا کرے گا, یا فطرانہ ہر بندے کے اوپر الگ الگ واجب ہے, یا ہر بندے نے الگ الگ فطرانہ دینا ہے؟ اصل میں زکوٰۃ جو ہے اس بندے پہ فرض ہوتی ہے جو مالک ہے. مالک ہے. مثلاً گھر کے اندر بیٹا مالک ہے تو باپ پر فرض نہیں ہے, باپ اس کی طرف نہیں ہے. بیوی پر ہے تو خامد نہیں ہے, اپنا اپنا ہے, جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی ادا کرے گا. فطرانے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کا سربراہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کرے گا, یعنی گھر کا سربراہ اپنے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں, بیوی اور اس کے جو غلام وغیرہ خدمتی ہیں ان کی طرف سے ادا کرے گا, اور جو اس کے بالغ بچے ہیں وہ اپنا خود ادا کریں گے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے سب کی طرف سے ادا کر لیتا ہے, تو یہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اس کے اندر تھوڑی سی یہ نرمی ہے. اور اس کے لیے نصاب کیا مقرر کیا گیا ہے فدیے کے لیے, معذرت کے ساتھ فطرانے کے لیے کیا نصاب کیا مقرر زکوٰۃ کیا کے نصاب سے یہ کم ہے, اتنی اس میں نہیں ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہی کرتے ہیں کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں استطاعت ہوتی ہے تو وہ فطرانہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کے اوپر کوئی اسپیسیفکلی نصاب کا زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے. اچھا, جس طرح اس میں زکوٰۃ کا نصاب تعین کیا گیا ہے عشر کے لیے 10واں حصہ, اور اگر وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور اس کو پانی کہیں سے خرید کر لگانا پڑتا ہے, ٹیوب ویل کے ذریعے لگانا پڑتا ہے, تو پھر 20واں حصہ ہے. تو فطرانے کے اندر ایز سچ کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ جی اگر اس کے علاوہ عام اور بندے بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, اس میں اتنی پابندی نہیں ہے. مطلب کمی بیشی کے لیے کوئی نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, چاروں چیزیں بڑی کلیئرلی ہم نے کوشش کی کہ جو آج کی ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر ہم عوام ناظرین کے فائدے کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آرام سے اور آسانی سے ان تک پہنچا سکیں, تاکہ وہ جو اپنی روزمرہ روٹین کے اندر معاملات اور چیزیں چلا رہے ہیں ان کے اندر غلطی نہ آئے. صاحب پروگرام وائنڈ اپ کی طرف, آج کی ٹرانسمیشن وائنڈ اپ کی طرف لے کر جانی ہے. ٹرانسمیشن کے اختتام پر زکوٰۃ کے حوالے سے, چونکہ ماہ مبارک کا یہ مہینہ ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں, چونکہ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب طبقہ ہے, جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں, دین اسلام نے ان کا بھی خیال رکھا ہے کہ پیسہ سرکولیشن میں رہے اور ان کی طرف بھی جائے, اپنی بھی ضرورت کی اشیاء کو پورا کر سکے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی ایک میسیج عوام کے لیے, ناظرین کے لیے دینا چاہیں کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے, اور ایک میسیج تاکہ ان کی مزید بھی رہنمائی ہو سکے, اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ان کو سمجھنے یا سمجھانے میں رہ گئی ہے تو وہ آپ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیجئے گا. جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اس وقت ہمارا ملک جس معاشی زبونالی کا شکار ہے, شاید تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہمارا ملک اتنا معاشی لحاظ سے کمزور ہوگا. اور ہمارے ملک کا بچہ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ ہمارے ملک کی یہ حالت جو بنی ہوئی ہے اس سے ہم کیسے نکلیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے. آپ اگر باہر جائیں اور جہاں پر سستا آٹا ملتا ہے یا مفت آٹا ملتا ہے وہاں لائنیں انسانوں کی لگی ہوئی دیکھیں تو انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. تو یہ حالت کیوں ہوئی, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑ دیا ہے. حکومتی سطح پر بھی زکوٰۃ کا جو سسٹم تھا وہ ایک شروع ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں, لیکن وہ تقریباً ناکام ہے, اور اس کے بعد بھی ہم جو اس کو استعمال کرتے رہے ہیں بدقسمتی سے وہ سیاسی لوگوں کو خریدنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو پالنے کے لیے, اور جو زکوٰۃ کمیٹیاں بنتی تھی وہ اپنے من پسند لوگوں کو اس میں سے پیسہ دے دیتی تھی. تو نہ تو زکوٰۃ اس طریقے کے ساتھ اکٹھی ہوئی
اور نہ وہ اس طریقے کے ساتھ تقسیم ہوئی، اور جب تقسیم نہیں ہوتی تھی تو اکثریت کے ساتھ ہمارے لوگ جو ہے وہ خود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور سرکاری طور پر بھی جو ہے وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی اس میں حصہ نہیں شامل کرتے تھے۔ تو میری گزارش یہ حکومت پاکستان سے کہ زکوٰۃ کا جو اصل نظام ہے اس کو اسی طریقے کے ساتھ رائج کیا جائے، امیروں سے زکوٰۃ لی جائے اور غریبوں کو اندر تقسیم کی جائے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام منظم طریقے کے ساتھ ہمارے ملک میں آج نافذ ہو جائے تو انشاءاللہ اگلے چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر سے غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے کے ساتھ قرون اولیٰ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ابتدائی دور کے اندر کتنے غریب تھے، لیکن جب انہوں نے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتے تھے اور لینے والا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام منظم طریقے کے ساتھ نافذ کر دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ غربت ہمارے ملک کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ زکوٰۃ جو ہے مستحقین تک حقیقی پہنچائی جائے اور حکومت کرے اور حکومت پر لوگوں کے اعتماد ہو تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے امراء طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ ڈونیشن کرتے ہیں، بہت سارے ادارے لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، تو وہ اگر منظم طریقے کے ساتھ زکوٰۃ دیں گے تو مجھے امید ہے وہ خوشی سے دیں گے اگر آگے انہیں اس بات کا یقین ہو کہ مستحقین تک پہنچائی جائے۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو منظم کریں تاکہ اس ملک کے اندر سے غربت ختم ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین، زکوٰۃ انسان کے معاشی نظام کا ایک اہم جزو ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صاحب نصاب لوگوں کے ہاتھوں سے معاملات مالی نکل کر اس طبقے تک پہنچیں جو کہیں نہ کہیں غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور اپنی روزمرہ کی اشیاء کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ آرام سے اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں سخت وعید سنائی ہے، سختی سے حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کسی بھی صورت میں صاحب نصاب آدمی کو معاف نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اور ہم نے آج کی ماہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے اندر کوشش کی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو فضائل اور اس کے جو طریقہ کار اور اس کی ادائیگی ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ کر دیتے ہیں، اس کو بہتر اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے اور آپ کی رہنمائی کی جائے تاکہ آپ کے لیے روزمرہ زندگی کے اندر مشکلات اور مسائل آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نے زکوٰۃ، عشر، فدیہ اور فطرانہ ان چاروں چیزوں کا الگ الگ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور آپ اپنے روزمرہ زندگی کے اندر ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے۔ اور زکوٰۃ جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور ایک سلسلہ بنایا گیا ہے، چونکہ زکوٰۃ جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہوتا ہے، جو مال آپ کے پاس ہے اس کی پاکی کے لیے آپ کی زکوٰۃ اس مال میں سے نکالنا ضروری ہے۔ جب آپ کے اس مال کے اندر سے آپ کی زکوٰۃ نکل کر غریب نادار طبقے تک جائے گی تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر خوش ہوگی، بلکہ وہ غریب اور نادار طبقہ جس تک آپ کا نصاب کے اندر سے نکلی گئی، آپ کے مال اور نصاب کے اندر سے نکلی گئی زکوٰۃ اور رقم جب ان تک پہنچے گی تو ان کی ضروریات زندگی پوری ہونے کے اوپر بھی وہ بھی آپ کے لیے بہتری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ماہ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ نے کے بعد